انہوں نے کہا یاری ہم آپ کی بندی کریں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم آنکھیں بند کریں اور ہماری آپ گردنیں اڑا دیں. امام کا جملہ سنیں گے. امام نے فرمایا کہ تم کب سے اتنے بہادر ہو گئے کہ تمہاری آنکھیں کھلی رہیں اور علی تمہارا سر نہ اڑا سکے. کب سے اتنے بہادر ہو گئے کہ تمہاری آنکھ کھلی ہو اور علی تمہارے سر کو نہ اڑا سکے. انہوں نے آنکھیں بند کی. آنکھیں بند کرنے کے تھوڑی دیر بعد مولا نے کہا ذرا آنکھیں کھولو. جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ نہ وہ گلیاں ہیں، نہ وہ چوراہے ہیں، نہ وہ اندھیرا ہے، نہ وہ رات کی تاریکی ہے، نہ وہ کوچے ہیں، بلکہ ایک نورانی بستی ہے اور کچھ نور آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے مولا آ گئے، ہمارے مولا آ گئے، ہمارے مولا آ گئے. پھر واپس گئے. کچھ دیر کے بعد پھر آئے. کیا لے کر آئے؟ کوئی جو کی بوری لے کر آ رہا ہے، کوئی گیہوں کی بوری لے کر آ رہا ہے اور لانے کے بعد کہہ رہا ہے یا علی اس ہفتے کا نذرانہ قبول فرمائیے، اس ہفتے کا نذرانہ قبول فرمائیے. خاموش رہیے گا، انشاءاللہ جس منزل سے لے کے آنا ہے وہاں میں خود اشارہ کر دوں گا کہ توجہ رکھیے گا. خاموشی کے ساتھ سنتے رہیے. لے کر آئے. علی چلے گئے. اب یہ دونوں وہیں رہ گئے. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی دو رائے تھے کے ساتھ مومن ہی ہوں گے. دسترخوان لگایا گیا. بہترین دنیا کی تمام نعمتیں اس پہ رکھ دی گئیں. مگر یہ کنفیوز اس بات پر تھے کہ اتنا سب کچھ انہوں نے علی کو ایسے دے دیا. پروفٹ نہ دیتے لیکن جتنے کا ہے اتنے کو دے دیتے، مگر سارا کا سارا فری میں انہوں نے دے دیا. اب تاریخ نے لکھا. اب یہ کہنے لگا کہ تم نے ایسے ہی دے دیا، تھوڑا سا پروفٹ نہ دیتے، کم سے کم جتنے کا ہے اتنے کو مانگ لیتے. اب انہوں نے کہا سن، تجھے پتا نہیں ہے ہمیں ملتا ہی اس علی کے نام سے ہے. بھائی یہاں سے توجہ رکھیے گا. ہمیں ملتا ہی اس علی کے نام سے ہے. اچھا ذرا دکھاؤ تو صحیح. اب تاریخ لکھتی ہے وہ جو نور تھے انہوں نے ہاتھ میں گندم اٹھائے. اٹھانے کے بعد جہاں بویا کرتے تھے وہاں پر آئے. آنے کے بعد ایک گندم بویا یا علی کہا، دوسرا بویا یا علی کہا. تاریخ نے لکھا دوسرا جاتا تھا، پہلا اجاتا تھا، تیسرا جاتا تھا، دوسرا اجاتا تھا، چوتھا جاتا تھا، دوسرا اجاتا تھا. ابھی انہوں نے یہ دیکھا تو انہیں یقین نہیں ہوا. انہوں نے کہا اگر ارادہ ہو تو تم بھی چیک کر سکتے ہو، تم بھی دیکھ سکتے ہو. اب انہوں نے ہاتھ میں گندم رکھے اور دھونے شروع کیے. یا علی کہا، یا علی کہا، یا علی کہہ کر سارے بو دیے مگر ایک بھی نہیں ہوگا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی نام تو دونوں نے ایک ہی لیا تھا مگر اگنا چاہیے تھا نہیں اگنا چاہیے تھا؟ بھائی نام تو دونوں نے علی ہی کا لیا تھا مگر انہوں نے لیا تو اگ گیا، انہوں نے لیا تو اگا تک نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لینا صرف کمال نہیں ہے بلکہ زبان سے علی کہنا اور ہے، دل سے علی کہنا اور ہے. کہنا اور ہے. اور حضور یاد رکھیے گا جو باپ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرے، جو بھی باپ یہ ارادہ کرے کہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرے تو وہ لڑکی باشعور لے کر آئے، بے شعور لے کر نہ آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، کم پڑھی لکھی ہو، کتنی بھی پڑھی لکھی ہو لیکن باشعور ہونی چاہیے. اس لیے کہ انسان کی زندگی میں تربیت کا اثر ضرور ہوتا ہے. بیوی باشعور لے کر آئیے، بے شعور لے کر نہ آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت بے شعور ہو تو چاہے مومنوں کی ماں ہی کیوں نہ ہو حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے. ارے دوسرا جملہ تو
آ جاتی ہے. اگر عورت باشعور ہو چاہے کافر ہی کی ماں کیوں نہ ہو, ساری زندگی اپنے بیٹے کو یہی سکھاتی ہے کہ بیٹا سب کے مقابلے پر جانا, حیدر کے مقابلے پر جانا. بے شعور ہو چاہے مومنوں ہی کی ماں کیوں نہ ہو, حیدر کے مقابلے پر آ جاتی ہے. اگر ماں باشعور ہو چاہے کافر ہی کی ماں کیوں نہ ہو, ساری زندگی اپنے بیٹے کو یہی سمجھاتی ہے بیٹا سب کے مقابلے پر جانا, حیدر کے مقابلے پر نہ جانا. کیا کہا تھا میں نے شروع میں, انسان کی زندگی میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے, ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے. سمجھ آ گیا مولا عباس کے حوالے سے جو بھی یقیناً اپنے آپ کو عباس کا انداز سمجھتا ہے کہ تمہارے اٹھتے ہوئے ہاتھ میری خطابت نہیں بلکہ عباس کی وفاداری کو سلام ہوگا. جملہ سنیے میں نے کیا کہا, انسان کی زندگی میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے, ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے. اگر باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر دیکھنا ہو تو مولا عباس کو دیکھ لو. سنبھال لیجیے گا جملہ, آپ کی مرضی چاہے جیسے سنیے گا, آپ جانے عطا خانہ جانے بی بی جانے مولا عباس جانے. باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھ لیجیے, اس لیے کہ 9 لاکھ سے دریا چھین لینا یہ باپ کے خون کا اثر تھا. سنیے باپ کے خون کا اثر, ماں کی تربیت کا اثر دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھ لو, اس لیے کہ 9 لاکھ سے دریا چھین لینا یہ باپ کے خون کا اثر تھا. دریا چھین کر پیاسا واپس پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. دریا چھین کر پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. حضور عورت باشعور لے کر آئی, بے شعور باشعور ہو چاہے کافر کی ماں کیوں نہ ہو, اپنے بچوں کو ساری زندگی یہی سمجھاتی بیٹا سب کے مقابلے پر جانا, حیدر کے مقابلے پر نہ جانا. اور حضور جب تذکرہ آ گیا ہے مذہب کا تو آج خیبر کے حوالے سے ایک جملہ تو ضرور کروں گا, اس لیے حیدر لگایا نا. سنیے جملہ, 39 دن تک لوگ جاتے رہے, مذہب جھانکتا تھا, یہ واپس پلٹ آتے تھے. رسول پوچھتے تھے کچھ ہوا, کیا کر کے آئے ہو؟ اب سردار یہ کہتے تھے لشکر بھاگا, لشکر کہتا تھا سردار بھاگا. بعد میں یہ ہوتا تھا کہ گھوڑا لے کر بھاگ گیا. جو اپنے گھوڑوں ہی کو نہ سنبھال پائے وہ حکومت کو کیسے سنبھالے؟ 40واں دن آ گیا, سنیے 40واں دن آ گیا. نبی نے علی کو پکارا, مولائے کائنات آ گئے, ہاتھ میں علم دیا, خیبر پتہ کرنا ہے. علی جا رہے ہیں لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے, علی جا رہے ہیں لشکر کی طرف نہیں دیکھتے, اس لیے کہ علی خود ہی ایک لشکر ہے. تاریخ نے لکھا, سنیے اور جھوم جائیے گا یہ جملہ سننے کے بعد. پہنچے علی کہاں؟ خیبر کے دروازے پر. مرہم نے جھانکا,
مرحب کی نگاہیں علی سے ٹکرائیں، علی کی نگاہیں مرحب سے ٹکرائیں۔ علی نے خیبر کے پاس جو چوٹی تھی اس پر علم کو گاڑ دیا، پتھر پر علم کو گاڑ دیا۔ آرام سے سنتے رہیے گا، جملہ سنیے گا، بس پتھر پہ علم کو گاڑ دیا۔ اب مرحب نے نجومی کی طرف دیکھا، اس لیے کہ نجومی نے مرحب کو بتایا ہوا تھا کہ آسمان میں سیارہ ہے، اس کے گرد ایک ستارہ چکر لگاتا ہے اور یہ چکر 2500 سال میں پورا ہے۔ جب تک یہ چکر پورا نہ ہو جائے تو یہودیت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور مرحب یہودیت کا نشان تھا۔ یہ نجومی نے مرحب کو بتایا ہوا تھا۔ جب مرحب نے نجومی کی طرف دیکھا تو نجومی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، کبھی کبھی چکر بھی جلدی پورا ہو جایا کرتا ہے، کبھی کبھی چکر جلدی پورا ہو جایا کرتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات علی کے کانوں تک پہنچی، علی نے پتھر سے علم کو نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا۔ نجومی کی نگاہیں کبھی پتھر پہ علم کی طرف، کبھی ستارے کی طرف، کبھی علی کے ہاتھوں کی طرف، کبھی ستارے کی طرف، کبھی علی کے ہاتھوں کی طرف، کبھی ستارے کی طرف، کبھی علی کے ہاتھوں کی طرف، کبھی ستارے کی طرف۔ اس لیے کہ نجومی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ علی پتھر سے علم نکالتے ہیں، ستارہ اپنی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے، علی پتھر علم پہ گاڑتے ہیں، ستارہ چکر پورا کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ نجومی مرحب سے کہتا ہے کہ اس کے مقابلے پر نہ جانا، ارے ستارہ اس کے اشارے پر چلتا ہے، یہ ستارے کے اشارے پر نہیں چلتا۔ صلوات پڑھے اور محمد مرحب نے نجومی سے کہا اس کے مقابلے پر نہ جانا، یہ ستاروں کے اشارے پر نہیں چلتا، ستارہ جس کے اشارے پر چلے بس میرے لیے۔ کیونکہ ابھی مجلس کے بعد تابوت جناب محمد کی زیارت و شرف تاریخ یہ لکھتی ہے، اور آواز تھوڑا کم کر دیں گے جو مسائل گزرے ہیں تو مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گا۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ کروا قاسم سے کہہ رہی ہے بیٹا سب سے پہلے تم جا کر اپنے چچا کو قربان ہو جاؤ۔ جناب زیدہ اکبر سے کہہ رہی ہے بیٹا سب سے پہلے اپنے بابا کی جان کو قربان کرو۔ رباب اصغر سے کہہ رہی ہے اصغر کل تمہیں بابا کے قربان ہونا ہے۔ ایک ماں ہے جسے ام المسائل کہا جاتا ہے، دونوں بچوں کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے بالوں کو سنوار رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا محمد کل تمہیں سب سے پہلے اپنے ماموں کا جان قربان کرنی ہے۔ سن جائیے گا دونوں مسائل، اور بیٹا میری یہ وصیت ہے تم سے کہ جب تم جنگ کرتے کرتے نہر فرات کا پہنچو تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ تمہارے چچا تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صبح عاشور رمضان کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، انصار شہید ہو چکے ہیں۔ جناب زینب نے در خیمہ سے کھڑے ہو کر دیکھا کہ دونوں شہزادے ٹہل رہے ہیں۔ جناب زینب نے بلایا، بلانے کے بعد کہا میرے شیرو
ابھی تک تم اپنے ماموں کا قربان ہونے کے لیے نہیں گئے؟ ایک مرتبہ دونوں بچے فرماتے ہیں اماں ہم ماموں سے اجازت مانگتے ہیں مگر ماموں اجازت نہیں دیتے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب زینب نے جناب عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھیا ذرا میرے بھیا حسین کو بھیج دو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین آئے تو جناب زینب نے فرمایا بھیا تمہیں میرے حق کا واسطہ میرے اونو محمد کو اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں زینب ارے میں اجازت تو دے دوں ارے کہیں عبداللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے بھیا ارے جب مدینے سے چلی تھی نا تو عبداللہ نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا زینب ارے ان دونوں کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام نے اجازت دی، دونوں بچوں کو امام حسین نے سوار کرایا۔ میرے عزیزو ابھی تابوت کی زیارت ہوگی نا، اگر آپ کے دل میں آپ کے سینے میں دل ہے اور دل میں اولاد کی محبت ہے تو جملوں کو محسوس کیجیے گا۔ سوار کرایا، بھائی نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا اور اشارے سے کہا بھیا میں میمنہ سے حملہ کروں گا تم میسرہ سے حملہ کرنا اور ہم دونوں آ کر قلب لشکر پہ ملیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب اونو محمد نے ایسی جنگ کی ہے کہ فوج یزید کوفہ اور شام کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، مگر تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جنگ کرتے کرتے دونوں بچے زخموں سے چور ہو گئے۔ زخموں سے چور ہونا تھا، روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک شکی نے وار کیا ایک بھائی کے اوپر تو دوسرے بھائی گھوڑے پہ سمجھ نہ سکا، جب دوسرا دین سے زمین کی طرف آیا تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بھائی تو دنیا سے جا چکا تھا، دوسرے بھائی کے اندر رمق کی زندگی باقی تھی، سانسیں چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے ماموں حسین کو بلایا، سن لیجیے گا جملہ اگر سن سکتے ہیں، امام کو بلایا، امام جناب اونو محمد کے جنازے کو پہنچے، کیا دیکھا کہ ایک بھائی زندہ ہے۔ ایک مرتبہ ارے تاریخ نے لکھا کہ امام حسین نے سر کو جھانو پہ رکھا، ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے اے ماموں جان ارے ہماری اماں کو ہمارا سلام کہنا اور اماں سے کہہ دینا اماں ارے ہم برات پر ضرور گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، اماں ہمیں تمہاری وصیت یاد تھی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام نے دونوں بچوں کی میتوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد خیمے میں لے کر آ گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے دونوں بچوں کے درمیان زینب بیٹھ گئی، لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ جناب زینب نے جناب اونو محمد کا ماتم کیا ہو۔ میرے عزیزو 11 محرم آئی، جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے چلا ہے، زینب نے اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پہ تو گرا دیا مگر بچوں کا ماتم نہ کیا۔ لیکن جب کربلا سے چلی ہے نا کوفے کی طرف تو جنازے پڑے ہوئے دیکھے، ایک مرتبہ اونو محمد ارے خدا دے ارے ماں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جناب زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا، مگر روایت نے لکھا کہ جب شام کے قید خانے میں پہنچی ہے نا اور قافلہ رہا ہوا ہے تب رکعات آنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے چادریں آئیں، ایک مرتبہ لیلا کی چادر آئی، لیلا نے بڑھ کے آگے دی، رباب کی چادر آئی، رباب نے بڑھ کے آگے دی، ام کلثوم کی چادر آئی، بڑھ کے آگے دی، مگر ایک تاریخ نے لکھا چادر ایسی گرائی کہ جس کا کوئی لینے والا نہ تھا، چادر چلی ہوئی تھی۔ جناب زینب نے کہا سکینہ تیری چادر آ گئی۔ سکینہ پردے کا بڑا خیال تھا۔ اب تاریخ اگر دلوں میں یقیناً محبت اہل بیت ہے اور آپ کے دل میں ایک باپ کا دل ہے نا سینے کے اندر تو سنیے گا، ایک ماں کا دل ہے اگر محبت ہے بچوں کے لیے تو سنیے گا جملے خدا کی قسم۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ سر آنے شروع ہوئے۔ تاریخ لکھتی ہے اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے آگے لیا، قاسم کا سر آیا، پروا نے بڑھ کے آگے لیا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے اصغر کا سر آیا،
آئی بچوں کا ماتم نہ کیا ارے اماں کے مزار پہ آئی بچوں کا ماتم نہ کیا بھیا کے مزار پہ آئی بچوں کا ماتم نہ کیا